الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ التحریم کی دو آیات سیکنڈ اور تھرڈ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: بے شک اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے تمہارے لیے تمہاری قسموں کی گرہ کھولنے کا طریقہ یعنی کفارہ، اور اللہ تعالیٰ ہی تمہارا کار ساز ہے اور وہی سب کچھ جاننے والا بہت دانا ہے۔ اور یہ واقعہ بھی یاد رکھنے کے لائق ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رازداری سے اپنی ایک بیوی کو ایک بات بتائی، پھر جب اس نے دوسری کو راز بتا دیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس پر آگاہ کر دیا۔ آپ نے اس بیوی کو کچھ بتا دیا اور کچھ سے چشم پوشی کی۔ پس جب آپ نے اس کو اس پر آگاہ کیا تو اس نے پوچھا، آپ کو اس کی خبر کس نے دی ہے؟ فرمایا، مجھے اس نے آگاہ کیا ہے جو علیم خبیر ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اس کا جو ترجمہ علامہ راغب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یمانی لکھا ہے، فرماتے ہیں ای بینما تنحل بہ عقدۃ ایمانکم من الکفارہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ چیز بیان کر دی جس سے تمہاری قسموں کی گرہ کھل جاتی ہے، یعنی کفارہ، یعنی قسم کھا کر جو گرہ تم نے ڈال دی تھی اس کے کھولنے کا طریقہ تمہیں بتا دیا کہ کفارہ ادا کرو اور پابندی سے آزاد ہو جاؤ۔ مفردات راغب پیج 251۔ ایک مسئلہ یہ ہوا کہ اس کو سمجھیں، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہتا ہے کہ میں نے تجھے حرام کیا تو اس پر کیا اثر مرتب ہوتا ہے؟ اس میں فقہا کے متعدد اقوال ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، وہ یوں فرماتے ہیں کہ علامہ ابو بکر جساس احکام القرآن میں رقم تراز ہیں کہ ہمارے نزدیک اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو حرام کہتا ہے تو وہ قسم ہوگی، گویا اس نے یوں کہا واللہ لا اقربکی، واللہ لا اقربکی، بخدا میں تمہارے قریب نہیں جاؤں گا، یعنی قسم ہوگی۔ اس صورت میں یہ الفاظ جب وہ کہے گا کہ طلاق کی نیت کی ہوگی تو وہ طلاق ہوگی، انما الاعمال بالنیات۔ اگر ایک طلاق کی نیت کی تو طلاق بائن ہوگی، اور اگر تین کی تو طلاق مغلظہ ہوگی۔ اب جو دوسری آیت ہے وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ، وہ راز کی بات ہے۔ وہ جو راز کی بات ہے وہ کیا ہے؟
جو حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رازداری سے اپنی ایک رفیقہ حیات کو بتائی تھی اور منع فرمایا تھا کہ کسی دوسری سے اس کا تذکرہ نہ کرے۔ جن علماء خیر نے حدیث اصل یعنی شہد والی حدیث کو ان آیات کے نزول کا سبب جانا ہے، تسلیم کیا ہے، ان کے نزدیک وہ راز یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں پھر شہد نہیں کھاؤں گا، اور تم یہ کسی کو بتانا نہ کہ میں نے شہد نہ کھانے کی قسم کھائی ہے۔ اور جن علماء خیر کے نزدیک اس کی شان نزول ماریا قبطیہ کا واقعہ ہے تو انہوں نے اس سے یہ مراد راز لیا ہے کہ وہ کسی کو نہ بتائیں گی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ماریا سے آئندہ مقاربت نہ کرنے کا حلف اٹھایا ہے۔ اگر علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو ترجیح دی جائے تو کسی راز کے تعین کی ضرورت ہی نہیں رہتی، ہمارے لیے اتنا سمجھنا ہی کافی ہے کہ کوئی راز کی بات تھی، کوئی راز کی بات تھی، ہوگی راز کی بات جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک زوجہ کو بتائی اور انہیں تاکید کر دی کہ کسی دوسری کو اس کا پتہ نہ چلے، لیکن وہ اس راز کو افشا کر بیٹھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو آگاہ کر دیا کہ آپ کی اہلیہ نے وہ راز تو افشا کر دیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو بتایا کہ انہوں نے یہ راز ظاہر کر دیا ہے تو وہ حیران رہ گئیں اور خیال کیا کہ شاید دوسری زوجہ محترمہ نے بتایا ہوگا۔ پوچھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کس نے آگاہ کیا ہے؟ میں نے تو یہ راز فاش جو کر دیا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے خبر دی ہے جو سب کچھ جاننے والا اور ہر راز سے باخبر ہے۔ بعض روایات میں منقول ہے عزیزان گرامی قدر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت ماریہ کے بارے میں حضرت حفصہ کو ملول کیا اور رنجیدہ پایا پھر تو حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے اوپر حرام کر دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر اور ان کے بعد تمہارے والد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہم خلیفہ ہوں گے۔ یہ وہ راز تھا جو حضرت حفصہ چھپا نہ سکیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی اس کا ذکر کر دیا۔ اس کے لیے کچھ روایات ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ ابھی اگلے کلپ میں ان روایات کو پورا کرتا ہوں، پھر آپ کے گوشے گزار جب ہی ہوگا تو یہ بات جن کو دوسرے لوگ لے اڑتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پھر گستاخیاں کرتے پھرتے ہیں، پھر ایمان کے بھی دعوے کرتے ہیں، پھر آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فضل کرے، کرم فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔